حضرات گرامی قدر آپ آگے بڑھے ہیں، ایک جگہ سے بڑی خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں جبریل یہاں یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے آقا یہ فرعون کی ایک لونڈی تھی، فرعون کی لونڈی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کی کنگھی زمین پر گری ہے، اس نے بسم اللہ پڑھا، اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ یہ فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ اللہ کون ہے؟ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ کس کو اپنا رب مانتی ہو؟ کہا میں اس کو رب مانتی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ کہا نہیں میں ایک الہ کو اپنا معبود مانتی ہوں۔ فرعون کو پتا چلا، فرعون نے کہا لایا جائے، تیل لایا جائے، آگ جلائی گئی ہے اور تیل کو رکھا گیا۔ الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اور کچھ روایات کے مطابق اس مہینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا ہے۔ مختلف روایات ملتی ہیں، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینہ میں حضور علیہ السلام کو معراج ہوا۔ معنی یہ ہے کہ یہ تاریخ اتنا ضرور ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، لیکن اس کی تاریخ کنفرم جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابتدائی آپ علیہ السلام کی نبوت کے ایام انتہائی دکھوں میں، مصائب کے اندر، ہجرت سے 1 سال پہلے نبی علیہ السلام کو وہ جو سال تھا وہ عام الحزن کے نام سے جانا گیا، کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ آپ کی اور میری اماں جان حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بڑا حوصلہ تھا کہ آپ توحید کی دعوت دیتے، لوگ پتھر مارتے، آپ گھر آتے تو حضرت سیدہ اماں خدیجہ آپ کے زخموں کو صاف کیا کرتی تھی۔ بڑا حوصلہ تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ وفاؤں والی گھڑیاں اور وفاؤں والے لوگ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی جب تک حضرت سیدہ آپ کے نکاح میں رہی ہیں، موجود رہی ہیں، دنیا میں رہی ہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا کا سارا مال نبی علیہ السلام کے حکم پر قربان کر دیا۔ اتنی بڑی شہزادی، خود گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس انداز کی بھی زندگی پھر گزاری ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ غم کا سال نبی علیہ السلام پر مصیبتیں اور پریشانیاں، وکاس میں اس کے بعد تھوڑی سی سیٹ کریں۔ نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا انکار کر دیا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، نعوذ باللہ آپ کو دیوانہ کہا گیا، اور چند میرے نبی کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ نبی علیہ السلام غم کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پھر سیر کروائی ہے۔ آج بھی یہی انداز ہے کہ جب انسان کام کاج کر کے تھک جاتا ہے تو انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کہیں سیر کر کے آؤں، کہیں گھوم کر کے آؤں۔ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔
قال اللہ تبارک و تعالی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا آغاز میں رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ حضرات گرامی قدر، لفظ سبحان قرآن پاک میں ان جگہوں پر آیا جہاں بڑی قیمتی بات کہی گئی، بڑا قیمتی واقعہ نقل کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی صفت کا اظہار کیا اور فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، جس نے سیر کروائی ہے، کسی اور نے سیر نہیں کروائی۔ شک اور شبہ ہو سکتا ہے، کسی اور پر ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے اور وہ کیسے، کہا یہ سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا کہ سیر کروانے والی وہ ذات ہے جس کے ہاں کوئی مشکل ہی کوئی نہیں ہے، جو قادر ہے، جو مطلق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، داتا ہے، جس کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جب چاہے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کلیئر کر دی گئی۔ حضرات گرامی قدر، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو اسرا ہے یہ زمین کا سفر ہے، زمین کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک دو سفر ہیں، دو سیریں کروائی اللہ رب العالمین نے۔ ایک زمین کی سیر ہے، ایک آسمانوں کی سیر ہے۔ یہ جو معراج ہے عروج سے ہے، معراج بلندی سے ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے سیر بھی کروائی زمین کی، اللہ نے معراج بھی کروایا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما تھا، دو فرشتے مجھے لے کر کے گئے ہیں، انہوں نے مجھے اٹھایا، میں نیند کے اندر، نیم حالت میں، آدھی نیند ہے آدھی ہوش ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں مجھے لے جایا گیا حتیم کے اندر، اور جبریل بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے میرے سینے کو شک کیا ہے، میرے دل کو نکال لیا ہے، میرے دل کو زمزم سے انہوں نے دھو لیا ہے۔ ایک سونے کا برتن ہے، ایک سونے کا تھال ہے، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر حکمت ہے۔ اس علم اور حکمت کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دل کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آنکھنا آج ہم بھی کسی سیر کو جاتے ہیں تو سب سے پہلے نہاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سیر کروانے کے لیے بلا رہے ہیں، تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کے قلب اطہر کو دلوایا ہے اور اس کے اندر علم و حکمت کو بھر ڈالا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آواز شور کر رہی ہے، کاش بھائی یہ لگتا ہے کسی نے چھیڑا ہے، آواز درست نہیں ہے۔ مائک کا مسئلہ میرے خیال سے نہیں، اتنا مسئلہ کوئی نہیں جے، ویسے شاید
توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تیاری فرما رہے ہیں، حضرات گرامی قدر سیر کی تیاری ہو رہی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام چلے ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سواری کا بندوبست کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ثم اتیت بدابۃ ابیض یقال لہ براق، آپ فرماتے ہیں میرے لیے ایک سواری کو لایا گیا ہے، میرے پاس ایسی سواری کو لایا گیا جس کا رنگ سفید تھا، جو جانور گدے سے جو جانور جو ہے جس کو براق کہتے ہیں، یہ گدے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا ہے، اس کی قد و قامت کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس کا رنگ سفید ہے، یہ گدے سے بڑا ہے اور خچر سے چھوٹا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کوئی معنی نہ لے کہ یہ گدے کے قد و قامت جیسا تھا اور یا یہ خچر جیسا تھا، نہیں، اس کی لمبائی کافی زیادہ بیان کی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ براق ہے، اس براق کو لایا گیا، اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں جب براق کو لایا گیا، براق اچھلنے لگا، براق کودنے لگا ہے، حضرت جبریل نے اس کو براق کو کہا کہ یہ جو آج تیرے اوپر سوار ہونے والے ہیں، اللہ کی زمین کے اوپر ان سے معزز سوار کوئی نہیں ہے، یہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ نبیوں کے امام ہے، یہ ساری کائنات کے سردار ہیں، اللہ کی تمام مخلوقات نے یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ جب حضرت جبریل نے ان کو نبی علیہ السلام کا براق کو تعارف کروایا تو براق حضور علیہ السلام کا نام سنتے ہی پھر کانپنے لگ گیا، اور روایت میں آتا ہے براق کو پسینے آنے لگ گئے ہیں کہ میرے اوپر آج نبیوں کا امام سوار ہونے والا ہے، میرے اوپر آج ساری کائنات کا دلہا پیغمبر میرے اوپر سواری کرے گا۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی قدر چلے ہیں نبی علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی کا آپ نے سفر فرمایا ہے، اور جہاں سواریاں باندھی ہوئی تھی وہاں پر سواری کو باندھ دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر آپ پہنچے ہیں مسجد اقصی کے اندر، مسجد اقصی بیت المقدس، دعا کیجئے اللہ بیت المقدس کو آزاد فرمائے، اور بیت المقدس جو بہت ہی معتبر جگہ ہے جہاں پر نبیوں کا قیام ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ حضرات گرامی قدر یہ بیت المقدس مسجد اقصی جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے آپ نے دیکھا وہاں تمام کے تمام انبیاء موجود ہیں، حضرت آدم موجود ہیں، حضرت نوح موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، عیسیٰ روح اللہ موجود ہیں، یوسف صدیق اللہ موجود ہیں، تمام کے تمام نبی موجود ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ہر نبی کے دل میں یہ خواہش اور تمنا تو پیدا ہوئی ہوگی، آج نماز کا جب وقت آئے گا امامت میں کرواؤں گا۔ حضرت آدم نے کہا ہوگا امامت میں کرواؤں گا، حضرت نوح نے کہا ہوگا امامت کی باری میری آئے گی، حضرت ابراہیم نے کہا ہوگا امامت میں کرواؤں گا، پھر رب کبریا نے اعلان کیا ہوگا۔ اور میرے نبیوں کیا تمہیں وہ وعدہ یاد نہیں ہے جو وعدہ میں نے تم سے لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، اے نبیوں میں تمہیں کتاب دوں گا، میں تمہیں حکمت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں عزت دوں گا، میں تمہیں نبوت دوں گا، لیکن اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا آخری نبی آ جائے، تمہارے دور میں اگر میرا سہنا نبی آ جائے، تم نے پھر اپنی نبوت نہیں چلانی، اپنی امامت نہیں چلانی ہے، بلکہ اپنی کتابوں
آنکھوں کو بند کر کے میرے نبی کے مقتدی بن جانا ہے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ آپ کو وعدہ سچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج میں نے تمام نبیوں کو جمع کر کے اپنے نبی کو بھیج دیا ہے، اور روایت میں ہے حضرت جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا فرما دیا اور اعلان کیا، او میرا سونا نبی، جہاں پر آپ موجود ہو کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو سکتا؟ یہی عقیدہ ہمارا ہے کہ جہاں پر حضور موجود ہو وہاں کوئی نبی بھی امامت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا مولوی کہتا ہے کہ حضور حاضر ناظر موجود ہیں اور مصلی پہ خود کھڑا ہوتا ہے۔ نہ بابا نہ، اللہ نے یہ شان میرے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ اور آؤ اگلی بات یہاں پر لگاتا چلا جاؤں، تمام نبیوں کی امامت اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر کو عطا فرمائی ہے، اور تمام صحابہ کی امامت اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جہاں پر حضرت ابو بکر موجود ہو کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ آگے مصلی پہ کھڑا ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ اگر کوئی شان ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے۔ حضرات گرامی قدر، امامت کروائی گئی ہے، اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زمین پر مہمان نوازی کرتے ہوئے حضرت جبریل نے دو برتن پیش کیے ہیں۔ ایک برتن کے اندر شراب ہے، ایک برتن کے اندر دودھ ہے۔ فاخترت اللبن، حضور علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا ہے، آپ نے دودھ کو نوش فرمایا ہے۔ فقال جبریل اخترت الفطرہ، حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، آقا آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، آپ کی امت بھی فطرت پر رہے گی۔ اگر آپ جو ہے وہ شراب کا انتخاب کر لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کا علم جو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، یہ زمین کی سیر مکمل ہوئی ہے۔ ثم انطلقنا حتی اتینا السماء الدنیا، توجہ میری طرف رکھیے۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھے ہیں۔ ثم اخذ بیدی، اور ایک روایت میں ہے حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو آسمانوں کی طرف بلند فرمایا ہے، اور ایک روایت نے آپ کے لیے سیڑھی نما چیز کو لگایا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ آسمانوں پر بلند ہوئے ہیں اور پہلے آسمان پر پہنچے ہیں، جا کر کے پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دی ہے۔ آگے سے پوچھا گیا ہے آپ کون ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں، جبریل کہتے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہ میں جبریل ہوں، اور میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ نبیوں کے امام بھی آئے ہیں۔ فرشتہ سوال کرتا ہے، سیکورٹی بڑی سخت ہے، وہاں کوئی آگے جا نہیں سکتا، جس کے پاس پرمٹ ہے، جس کے پاس کارڈ ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہی آیا کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ موجود ہے نا کہ شادی حال میں وہی داخل ہوتے جس کے پاس کارڈ موجود ہو، سیر کے لیے وہی جا سکتا ہے جس کے پاس اجازت نامہ موجود ہو۔ وہ اتنی سخت سیکورٹی ہے، اجازت نامے کے بغیر کوئی اوپر جا نہیں سکتا ہے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ خود نہیں
نہیں آئے ہیں، ان کو آج بلایا گیا ہے، آج ان کے لیے سیر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فرشتے نے دروازہ کھولا، فرشتہ سلوٹ مارتا ہے، مرحبا مرحبا یا نبی صالح و ابن صالح، مرحبا مرحبا کی صدائیں لگائی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں پنجابی وچ آکھاں تے آکھ دے فرشتہ ست بسم اللہ، جی آیا نو بسم اللہ بسم اللہ، تشریف لے کر کے آئیے۔ آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے، آپ کی ملاقات حضرت آدم کے ساتھ ہوئی۔ حضرت جبریل نے تعارف کروایا کہ یہ حضرت آدم آپ کے ابا جان ہے، آپ ان کو سلام کہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو سلام کہا، آگے سے آپ کو مرحبا کہا گیا، مرحبا یا نبی صالح، مرحبا یا ابن صالح۔ حضرت آدم کہتے ہیں نیک بیٹے، صالح بیٹے مرحبا، او میرے نیک بیٹے خوش آمدید، اور میرے صالح بیٹے خوش آمدید۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج باپ کسی کا ایک بیٹا بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے، کسی کا بیٹا بڑا آفیسر بن جائے، کسی کا بیٹا بڑا عالم بن جائے، کسی کا بیٹا بڑا آفیسر بن جائے، تو وہ باپ لوگوں کو بتلاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو بیٹھا ہے نا کرسی پہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو جس کو اتنی شان ملی ہے نا یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو اتنا بلند ہوا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو منبر پہ کھڑا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے، یہ مصلی پہ کھڑا ہو کر کے جو قرآن سنا رہا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے، یہ جو بہت بڑا عالم ہے نا یہ میرا بیٹا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت آدم نے بھی کہا ہوگا یہ میرا بیٹا ہے، اور اللہ نے میرے بیٹے کو اتنی شان عطا کی ہے کہ میرا بیٹا آج وہاں تلک پہنچا ہے جہاں تلک آج تلک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرات گرامی قدر دیکھتے کیا ہیں، حضرت آدم کے دائیں جانب بھی کچھ سایہ نما ہیں، بائیں جانب بھی کچھ سایہ نما ہے۔ حضرت جبریل سے حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت آدم دائیں جانب دیکھتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں رونے لگتے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، جبریل عرض کرتے ہیں آقا یہ دائیں جانب بھی ان کی اولاد ہے، بائیں جانب بھی ان کی اولاد ہے، دائیں جانب ان کی نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، جنتی اولاد ہے۔ جب یہ باپ اپنی نیک اولاد کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میری صالح اولاد ہے، یہ جنت میں جائے گی۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ جہنمی اولاد ہے، وہ بد کردار اولاد ہے، وہ مشرک اولاد ہے، وہ کافر اولاد ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یاد رکھیے گا پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے۔ حضور علیہ السلام نے لمحوں میں طے کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تنوین قلت کا معنی دیتی ہے۔ آپ نے بہت ہی مختصر وقت کے اندر یہ ساری سیر کی ہے۔ حضرات گرامی قدر دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرات گرامی قدر تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات، صحیح مسلم کی روایت، آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، حضور فرماتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ أَعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، آپ فرماتے ہیں حضرت یوسف کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن عطا کیا ہے۔
اتنے حسین ہیں، اتنے جمیل ہیں، اللہ نے حسن کے 2 حصے کیے ہیں۔ آدھا حصہ اللہ نے اکیلے حضرت یوسف کو عطا کیا، آدھا حصہ پوری دنیا کو عطا کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، آپ کا جمال، آدھا حسن اللہ نے عطا کیا ہے، اور آپ مصر میں آپ پردہ کر کے گزرتے ہیں، آپ کے حسن و جمال کے چرچے ہیں، اللہ نے معجزہ عطا کر رکھا ہے۔ میں نے کہا بابا دنیا ساری حضرت یوسف کے حسن کا تذکرہ کرتی ہے، لیکن جب معراج کی رات نبی علیہ السلام سے حضرت یوسف کی ملاقات ہوئی ہوگی، اور جب حضرت یوسف نے میرے نبی کو دیکھا ہوگا تو حضرت یوسف بھی کہتے ہوں گے میرا تو حسن یوں ہی مشہور ہے، کمال تو اللہ نے آپ پر کر دیا ہے، کمال تو آپ پر۔ اور یہی تذکرہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی کیا، کہا حضرت یوسف کے حسن کو جنہوں نے دیکھا نا انہوں نے پورے کاٹے ہیں، اور جنہوں نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا ہے انہوں نے پورے نہیں کاٹے، وہ پورے کے پورے ہی کٹ گئے ہیں۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا پھر ان کی نگاہوں میں اور کوئی آیا ہی کوئی نہیں ہے، پھر انہوں نے بدر اور احد میں، خندق میں، تابوک میں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ حضرات گرامی قدر چوتھے آسمان پر آپ کے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے 5ویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ یہ تمام کے تمام نبی اپنے بھائی کو مرحبا کہہ رہے ہیں، مرحبا یا اخی صالح، اے ہمارے نیک بھائی، اے ہمارے نبی بھائی، اے ہمارے نیک بھائی، مرحبا مرحبا۔ آپ کی اڑان دیکھ رہے ہیں اور نبی دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور اگلی بات کہوں، آپ کی ملاقات ہوئی 6 آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے نا۔ حضرت موسیٰ سے جب ملاقات ہوئی آپ جانے لگے، حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آگے، آپ رونے لگے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا ربی ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی یدخل من امته الجنہ اکثر و افضل مما يدخل من امتی۔ عرض کرتے ہیں اللہ یہ جو نوجوان جا رہا ہے یہ آیا تو میرے بعد کے اندر ہے، اس کی امت بھی میری امت کے بعد آئی ہے، لیکن یہ مجھ سے افضل ہے، اس کی امت بھی افضل ہے۔ فرمایا یہ آیا تو بعد میں ہے لیکن جائے گا مجھ سے پہلے جنت کے اندر ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، وَأَنْتُمْ آخر الامم، اور تم آخری امتی ہو، تم امتوں میں سے آخری امت ہو، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ لیکن قربان جاؤں حضور فرماتے ہیں ہم آئے تو آخر میں ہیں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے آپ کی ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند ہوئے، 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور فرماتے ہیں ھذا البیت المعمور
المعمور یصلی فیہ کل یوم 70,000 مالک. حضور فرماتے ہیں جو بیت المعمور ہے نا یہ فرشتوں کی عبادت گاہ ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں یہ جو بیت المعمور ہے یہ بیت اللہ کے بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے. اگر بیت المعمور سے اگر کوئی چیز نیچے گرائی جائے تو وہ بیت اللہ کی چھت پہ آ کر کے گرے گی. بالکل بیت المعمور بیت اللہ کی بالکل بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 70,000 فرشتہ ایک دن میں بیت المعمور میں آ کر کے عبادت کرتا ہے. اور جو ایک دن عبادت کر لیتا ہے اتنی فرشتوں کی تعداد ہے کہ پھر دوبارہ اس فرشتے کی باری ہی کوئی نہیں آتی ہے. یہ تو نصیبہ ہمارا، یہ تو قسمت ہماری کہ ہم بیت اللہ کو بار بار جا کر کے دیکھتے ہیں. اللہ آپ سب کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. اونچی کہہ دے آمین. اللہ آپ کو اسی رمضان میں لے جائے، اللہ بندوبست فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. یہ دادا ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے. حضرات گرامی قدر یہ دادا نبی ہیں. اور آئیے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں آپ جائیے اور اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور اپنی امت کے لیے میرا پیغام لے جائیے. یہ جو جنت کی مٹی ہے یہ بڑی زرخیز مٹی ہے. اس مٹی کے اوپر اپنے اپنے درخت لگاتے آئیے گا، اپنے اپنے پودے لگاتے آئیے گا. اور وہ پودے کیسے لگیں گے؟ کہا پڑھتے چلے جائیے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ 4 کلمات پڑھیں گے تو ایک درخت لگے گا. سبحان اللہ میں قربان جاؤں، آپ سبحان اللہ پڑھیں گے ایک درخت لگے گا، الحمدللہ پڑھیں گے دوسرا لگے گا، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تیسرا لگے گا، اللہ اکبر پڑھیں گے چوتھا لگے گا. سبحان اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. او بھئی گل ہے وے اسی اتھوں جے لئیے پلاٹ ہیں کسی سوسائٹی ویچ تے اسی اندے اتھے درخت تے اتھے رہن دا اہتمام کرنے ہاں تے اسی کوشش کرنے ہاں ہوادار جگہ ملے، پارک دے قریب ہوئے، درخت لگے ہوئے ہون ہیں جہاں ہم نے ہمیش رہنا ہے. کہو انشاءاللہ وہاں کے لیے. اور اگلی بات بھی سنیے کہ اگر درخت جو ہمارے نام کے لگ جائیں گے تو جتھے نام دا درخت لگ جائے تو اس زمین بھی تو پھر ساڑی ہوئے گی نا. سبحان اللہ ہے. جہاں درخت لگ گیا ہمارے نام کا تو وہ زمین بھی ہماری. تو انشاءاللہ انہیں درخت لاؤنے نے کہ زمین ساڑی جنت کھلی زمین اللہ سانو عطا کرے گا انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر آپ بلند ہوئے 7 آسمان پار. حضرات گرامی قدر آپ کو سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے سدرۃ المنتہا. وہاں پر یہ سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ بخاری کی روایتوں کے مطابق یہ ایک بیری کا درخت ہے. حضور علیہ السلام فرماتے اس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کان کے برابر، اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں جیسے، یہ اتنا درخت ہے. اور میں دیکھتا حضور فرماتے ہیں اچانک ایک خوبصورت منظر مجھے نظر آیا ہے. اور وہ خوبصورت منظر کیا ہے؟ اس درخت کو سونے کی تتلیوں نے گھیر لیا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ کوئی انسان اس منظر کو بیان ہی نہیں
نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر آپ نے فرمایا یہ جو درخت ہے، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، اس کی جڑ سے 4 نہریں بہتی ہے، 2 باطنی نہریں ہیں، 2 ظاہری نہریں ہیں، 2 جنت کی نہریں ہیں، اور 1 فرات نہر ہے، اور 1 دریا، 1 نیل ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو یہاں پر بھی میزبانی آپ کی گئی ہے، مہمان نوازی کی گئی ہے۔ آپ کے سامنے 3 برتن رکھ دیے گئے، ایک کے اندر شراب ہے، ایک کے اندر دودھ ہے، ایک کے اندر شہد ہے۔ آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، دودھ کو اختیار فرمایا۔ حضرت جبریل نے پھر وہی بات عرض کی، آقا آپ کی امت فطرت پر ہوگی، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہاں پر ایک بات آپ بغور سمجھ لیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ رب العالمین سے ملاقات کی اور اللہ کو آپ نے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ حضرت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں جو یہ بات کہتا ہے وہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھتا ہے۔ فرمایا نہیں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ جو آیت ہے نا جس کے اندر بیان کیا گیا کہ انہوں نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا اور انہوں نے دوسری بار اس کو دیکھا، یہاں پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے خود پوچھا، حضور علیہ السلام نے مجھے بتلایا کہ یہاں پر میری ملاقات جبریل سے ہوئی، میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا۔ یہاں سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے بلکہ یہاں سے مراد جبریل علیہ السلام کی ذات ہے کہ میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا۔ جبریل کے 600 پر تھے۔ آپ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، اللہ تو ایک نور ہے۔ ہاں دنیا کی آنکھ کے ساتھ ہم رب کبریا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، حضور علیہ السلام نے نہیں دیکھا ہے۔ ہاں جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے اللہ جنتیوں سے سوال کرے گا تمہارے ذہن میں کوئی خواہش کوئی تمنا ہے تو بتلائیے، عرض کریں گے ربا کوئی خواہش کوئی تمنا باقی نہیں رہی ہے۔ پھر رب کبریا اپنے نور کے پردے ہٹائے گا اور جنتی اپنے رب کا ایسے دیدار کریں گے جیسے 14ویں رات کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے۔ کہو ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ، اونچی کہیں انشاءاللہ۔ اور اگلی بات بھی سنیے، جب جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے نا ان کو جنت کی ساری نعمتیں ہی بھول جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہم تیرے دیدار کے مشتاق ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ حضرات گرامی قدر آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کو آپ فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ، پھر میں نے جنت کی سیر کی، میں پھر جنت میں داخل ہوا اور میں نے جنت میں موتیوں والے قبے دیکھے ہیں، میں نے جنت کے محلات دیکھے ہیں، اور جہاں پر میں نے کئی محلات دیکھے وہاں پر میں نے ایک محل دیکھا، وہ محل مجھے بڑا ہی پیارا لگا، وہ محل مجھے بڑا ہی خوبصورت لگا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے، یہ کس کا محل ہے؟ آپ نے عرض کیا آقا یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی تو قریشی ہوں نا، یہ محل میرا تو نہیں ہے۔ آپ عرض کرتے آقا نہیں یہ محل آپ کا نہیں ہے، آپ کی تو بڑی شان ہے، یہ جو محل آپ کو پسند آیا ہے یہ محل آپ کے غلام حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ایمان پر شک کرتے ہو جن کے محل خود حضور دیکھ کر کے آئے ہیں، ان پر باتیں کرتے ہو کہ جن کے
جن کے محلات نبی علیہ السلام دیکھ کر آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے اتنا پسند آیا وہ محل، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں ذرا جا کر کے اندر سے تو دیکھوں، یہ باہر سے اتنا پیارا ہے تو اندر سے کتنا پیارا ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اندر جانے لگا تو مجھے وہاں ایک حور نظر آئی، تو میں اندر نہیں گیا، میں نے غیرت کے لیے، حیا کے لیے میں اندر نہیں گیا۔ تو آ کر کے جب حضرت عمر کو بتلایا نا تو آپ رونے لگے، عرض کرتے آقا بھلا میں آپ پر حیا کروں گا؟ آپ حیا، میں آپ؟ نبی علیہ السلام حضرت سیدنا فاروق اعظم کا محل دیکھا۔ حضرات گرامی قدر آپ آگے بڑھے ہیں، ایک جگہ سے بڑی خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں جبریل یہاں یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے آقا یہ فرعون کی ایک لونڈی تھی، فرعون کی لونڈی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کی کنگھی زمین پر گری ہے، اس نے بسم اللہ پڑھا، اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ یہ فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ اللہ کون ہے؟ تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ کس کو اپنا رب مانتی ہو؟ کہا میں اس کو رب مانتی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ کہا نہیں میں ایک الہ کو اپنا معبود مانتی ہوں۔ فرعون کو پتا چلا، فرعون نے کہا لایا جائے، تیل لایا جائے، آگ جلائی گئی ہے اور تیل کو رکھا گیا۔ تیل ابلنے پر آ گیا، فرعون کہتا ہے چھوڑ دے اپنا نعرہ، چھوڑ دے ایک الہ کی عبادت، چھوڑ دے مجھے اپنا الہ مان لے ورنہ تجھے اس آگ کے اندر، تیل کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس نے انکار کر دیا، کہا مرنا تو منظور ہے، ایک رب کی عبادت نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بچے کو اٹھایا گیا، اس ابلتے ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا گیا، تیل کے اندر پھینکا گیا، چند لمحوں میں ہڈیاں ابل کر کے باہر آ گئی ہیں۔ حضرات گرامی قدر دیکھئے نا وہ ماں کا کتنا حوصلہ ہوگا۔ اس کے دوسرے اور تیسرے بچے کو پھینکا گیا، جب اس کا آخری بچہ جو دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بچہ ہے، جب اس کی باری آئی تو ماں ایک مرتبہ کانپ اٹھی ہے کہ یہ تو میرا معصوم بچہ ہے، یہ تو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، ایک قدم پیچھے ہٹانے لگی ہے۔ آپ فرماتی ہو دودھ پیتا ہوا بچہ بول کر کے کہتے ہیں یا امنہو اقتحمی فإن عذاب الدنیا احوان من عذاب الاخرہ۔ اماں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اماں آ اس آگ کے اندر چھلانگ لگائیں، یہ دنیا کا عذاب بڑا کم ہے آخرت کے برابر میں، یہ دنیا کا عذاب بڑا کم ہے۔ اس سے آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے کہا ہم سب کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر دفنا دیا جائے، وہیں پر دفنا دیا گیا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں یہ جو فرعون کی لونڈی اللہ کے نام تے قربان ہو گئی، یہ آج اس کی خوشبو جنت میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے جو قربان ہوگے اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جہنم کا جائزہ لیا، جہنم کا جائزہ لیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے، میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کس وجہ سے جہنم میں عورتیں اکثر جائیں گی؟ آپ فرماتے ہیں ناشکری کی وجہ سے، یہ عورتیں ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ اگلا سوال کیا گیا آقا بتلائیں تو صحیح کیا یہ رب کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی؟ آپ فرماتے نہیں، یہ اپنے خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ عورت کا معنی ہے صبر، عورت کا معنی صبر ہے۔ عورت کو اگر پورا پڑھا جائے نا تو عورت کی عظمت صبر کے اندر ہے۔
یہ نہیں ہے کہ 10 دن ملا 1 دن نہیں ملا تو اپنے شوہر کا شکوہ کر دیا، نہیں 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 نہیں، میری معززات مائیں بہنیں موجود ہیں، صبر کا دامن پکڑ لیجئے اور توڑے واسطے جنت سے جانا ہی بڑا آسان ہے۔ حضور نے فرمایا کار چ رہنے، نمازہ پڑھنیاں نے، روزے رکھنے نے تو اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اپنے خامد کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، جنت تمہاری پکی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء خطباء من امتک یأمرون الناس بالبر وینہون انفسہم۔ آپ عرض کرتے ہیں جبریل اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، لوگوں کو بتلاتے ہیں، خود عمل کوئی نہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا یہ کچھ لوگ جو ہیں ایک گندا گوشت کھا رہے ہیں، بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ صحیح گوشت پاک موجود ہے، یہ گندا بدبودار گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، اپنے حلال رشتہ چھوڑ کر کے حرام رشتے میں جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو ایک تندور، آگ کے تندور کے اندر ڈال دیا جائے گا جو لوگ زنا کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرات گرامی قدر وہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سروں کو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ کچل دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ وہ لوگ جو چگلیاں کرنے والے ہیں اور جو لوگوں کی باتوں کو آگے پہنچانے والے۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان لوگوں کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھا اور آپ نے آ کر کے سارا منظر جہنم کا بیان فرمایا ہے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ حضرات گرامی قدر آپ سدرۃ المنتہا سے اوپر، حضرات گرامی قدر آپ نے سنا، آپ فرماتے ہیں جہاں پر لوہے قلم ہے اور جہاں پر قلم چل رہی ہے، میں نے قلم کے چلنے کی آواز اپنی کانوں کے ساتھ سنی ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر رب کبریا سے آپ ہم کلام ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، آپ نے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور تحفہ پیش کیا، اور کیا تحفہ عرض کیا؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ اللہ کے ہاں جب یہ تحفہ آپ نے پیش کیا ہے، رب کبریا نے آپ کو سلامتی والا تحفہ دیا اور کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ پر اللہ نے سلامتی کا آپ کو تحفہ دیا ہے، پھر سنیے گا توجہ میری طرف رکھیے گا۔ ایک یار کی یار سے ملاقات ہو رہی ہے، محبت بھری باتیں ہو رہی ہے، تحفہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے تحفہ نبی علیہ السلام کو دیا، سلامتی بھیجی ہے اپنی۔ اس وقت بھی ساتوں آسمان پار جا کر کے بھی میرے نبی اپنی امت کو بھولے کوئی نہیں ہے۔ میری امت نے فوری عرض کیا ہے اللہ صرف مجھ پر ہی سلام نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تیری سلامتی جیسے مجھ پر ہو ویسے تیرے نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی ہو۔ آج کوئی کونسلر بن جائے نا،
ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਗਏ ਸਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ عطا ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया है, अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया और कौन सा तोहफ़ा? आपको 50 नमाज़ें दी गई हैं, आपको 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए हैं, हज़रत मूसा से मुलाकात हुई, कहा 50 नमाज़ें मेरी उम्मत ने मन सलवा खाया, 2 कोई नहीं पढ़ी हैं, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी? जाइए ज़रा कम करवा लीजिए। आप गए फिर आए हैं, आप गए और फिर आए हैं, आप गए और फिर आए हैं, आप गए और फिर आए हैं। और मैं कुर्बान न जाऊं उस नबी पर जिसने अपनी उम्मत के लिए इतने चक्कर लगाए हैं। नमाज़ें 45 माफ़ करवा डाली हैं, नमाज़ें 5 रह गई हैं। हज़रत मूसा कहने लगे जाइए ना एक बार और जाइए, ये 5 भी ज़्यादा है। हुज़ूर फरमाते हैं अब मुझे हया आती है, क्या मेरी उम्मत 5 भी अदा नहीं कर सकती है? अल्लाह ने कहा मेरा सोना नबी होन आमंद भी लोड़ कोई नहीं है, आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, मैं सवाब 50 का अता फरमाऊंगा। सुबहान अल्लाह, तोहफ़ा दिया गया ये मेराज का तोहफ़ा। और दूसरा तोहफ़ा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात अता की गई है। और हज़रात गिरामी कदर तीसरा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया। क्या तोहफ़ा है कि जब आपकी उम्मत जब नेकी का इरादा करेगी, अभी नेकी नहीं करेगी, नेकी का इरादा किया। क्या इरादा किया? आपने इरादा कर लिया है कि मैं इंशाअल्लाह उम्रे पर जाऊंगा, इरादा किया, पैसा नहीं लगाया, सफ़र नहीं किया। आप फरमाते नेकी का इरादा किया है, अल्लाह उस इरादे पर भी सवाब अता फरमा देगा। और जब वो नेकी कर ली जाएगी अल्लाह उस सवाब को 10 गुना बढ़ा करके अता फरमाएगा। और दूसरा तोहफ़ा क्या फरमाते हैं? अल्लाह कहता है आपकी उम्मत जब गुनाह का इरादा करेगी, क्या इरादा है कि आज मैं जा करके फलां काम करूंगा, गुनाह का इरादा कर लिया है, जैसे इरादे पर नेकी अल्लाह अता फरमाता है वैसे इरादे पर गुनाह नहीं लिखा जाता, कोई गुनाह नहीं लिखा जा रहा। अल्लाह इंतजार फरमाते हैं मेरा बंदा बाद आ जाएगा। नहीं फरिश्तों लिखना कोई नहीं है, अभी कलम को रोक करके रखो, शायद मेरे बंदे का दिल बदल जाए। लेकिन अगर वो शैतान के कहने पर चल करके वो गुनाह कर भी लेता है, जब वो गुनाह कर लेता है, नेकी 1 की थी अल्लाह ने 10 नेकियां अता फरमाई थी, अब गुनाह की बारी आई है, गुनाह 1 किया है, 10 नहीं लिखे हैं, अल्लाह ने 1 का 1 ही लिखा है। सुभान अल्लाह, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत का एजाज़ है। हज़रात गिरामी कदर आइए, आप जब फिर वापस तशरीफ़ लेकर के आए हैं, वापस आ रहे थे तो हज़रत जिब्रील से आपने पूछा ना जिब्रील मैं जा रहा हूँ वापस, मुझे ये तो बतलाओ कि मेरी इस बात पर यकीन कौन करेगा कि मैं आसमानों से होकर के आया हूँ? हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते आका और कोई माने या ना माने आपका यार अबू बकर आपकी तस्दीक ज़रूर करेगा। आप तशरीफ़ लेकर के आए हैं, रात के एक छोटे से हिस्से में अल्लाह ने आपको मेराज करवाया, आप वापिस आए। जब लोगों को मक्का के मुशरिकों को पता चला वो कहने लगे कैसे हो सकता है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा 40 दिनों का फासला और आपने एक रात में किया, कैसे हो सकता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछने लगे अच्छा बतलाइए तो सही, फिर मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने हैं, उसकी खिड़कियां कितनी हैं और कैसी हैं? मेरे नबी अभी खामोश थे, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया और मेरा सोहना नबी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने सारी की सारी मस्जिद अक्सा की वीडियो मेरे नबी के सामने कर डाली है। कहा देखते चले जाइए और बतलाते चले जाइए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और फिर अबू जहल उठा और हज़रत अबू बकर के पास पहुंचा,
کہنے لگا ابو بکر داستے صحیح نہ کوئی بندہ آسمانوں کی سیر کر کے آ سکتا ہے کیا یہ بات ذہن میں آتی ہے؟ کہا نہیں بات ذہن میں آتی کوئی نہیں، لیکن بتا تو صحیح یہ کہا کس نے ہے؟ کہا یہ تیرے نبی نے کہا ہے۔ کہا اگر میرے نبی نے فرمایا ہے پھر ابو بکر کی عقل میں آئے یا نہ آئے، ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا ہے۔ اگر جبریل آ سکتا ہے تو میرا نبی جا بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا